الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک اہل بیتک وازواجک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رحمت للعالمین۔ خالق کائنات جل جلالہ عما نوالہ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے اس نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا ہے۔ دعا کرتے ہیں ہمیں اسی پر استقامت عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ یہ قابل توجہ ہے یہ بات کہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا اور اس کے عربی لحاظ سے اردو میں جو بھی معانی ہوں، لیکن حقیقتاً پورا قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے نازل ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی ہے اور اسی میں چھپا کر رکھی ہے، کہیں اظہار فرما دیا، کہیں چھپا کر رکھ دیا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں شرم اور حیا کے سبب سے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر روضہ انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مدینہ منورہ میں کبھی نہیں گیا، لیکن خیالاتی تصور میں کہ میں بیٹھا لاہور میں ہوں اور خیالاتی تصور میں میں کئی بار مدینے سے ہو کر اور حضور کے گنبد خضرا کی زیارت کر کے آیا۔ اور ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ خیالات کے تصور میں، اور اس کو شعر میں بھی انہوں نے بیان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ میں نے خیالاتی تصور میں نے دیکھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کا جو دروازہ ہے اس پر میں نے اپنے سر کو جھکا لیا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ سر کو جو ہی جھکایا، اس وقت کا بادشاہ سعودیہ کا، اس وقت اس کا نام عبدالعزیز تھا، کہ وہ دوڑ کر میرے پاس آیا اور کہا کہ تو اتنا بڑا علامہ ہو کر تو یہ شرک والے کام کر رہا ہے، تو مشرک ہو گیا۔ تو حضرت اقبال ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضور جلوہ گر ہو گئے کائنات میں تو پھر شرک کیسے ہو گیا؟ کہ جب کائنات میں آپ جلوہ گر ہوئے تو شرک کے بت پاش ہو گئے، اور پھر قیامت تک کبھی ان کی امت مشرک نہیں ہو سکتی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام نے انہیں پیغام دیا اور ارشاد فرمایا کہ یہ جو سر کو جھکا رہے ہو تم، اسی کو تو شرک کہتے ہیں۔ شرک کوئی انوکھی شے ہے؟ کسی اور کے آگے سر کو جھکا دینا یہ شرک ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ تو نے سعودیہ میں رہ کر بھی تو نے دین کو نہیں سمجھا، میں اجمی ہو کر دین کو سمجھ گیا۔ دین کیا ہے؟ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے سر کو جھکایا اس لیے کہ میں مشرک ہو گیا، کہ سجدہ کر رہا ہوں۔ تو ارشاد فرمایا میں سجدہ نہیں کر رہا، بلکہ میں سر جھکا کر اپنی آنکھوں کی پلکوں سے در رسول پر جو مٹی لگی ہے اسے صاف کر رہا۔ تو یہ ان کا عشق تھا، کہتے ہیں تصوراتی خیال میں۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کے دروازے پر لگی ہوئی مٹی ان کے غلام اپنی آنکھوں کی پلکوں سے صاف کریں تو خود اندازہ لگائیے جنہوں نے حضور کے رخ انور کو دیکھا ہوگا ان کی کیا شان ہو اور ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خالق کائنات نے مجھے بڑا حسن و جمال عطا فرمایا۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، حسن جمال کا چرچا تو حضرت یوسف کا تھا کہ دیکھا اور انگلیاں کاٹ لیں، ان کے رخ انور کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ لیں، اور ان کی شان یہ تھی کہ وہ جہاں سے گزرتے لوگ دیکھتے رہ جاتے۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ یوسف میں یہ واقعہ موجود ہے، 12واں سپارہ اس کا آخری رکوع، اسی میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ اللہ پاک نے خواب دکھایا اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے یوسف، اب تم ایسا کرو کہ 7 سال فراوانی رزق ہوگا اور پھر 7 سال قحط کے ہوں گے، تو اسی طرح کہ غلہ جمع کرنا شروع کر دو، بالآخر 7 سال تک جو قحط کا زمانہ ہوگا اسے آسانی سے گزارا جا سکے گا۔ اور جب ابھی 7 سال گزرنے میں قحط سالی کے 3 مہینے باقی تھے، غلہ ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے رب کے حضور عرض کیا کہ مالک اب تو کھانا ختم ہو گیا، گندم ختم ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، اب انہیں کیا کھلاؤں؟ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ انہیں اب کیا کھلانا ہے؟ جسے بھوک لگے اسے بلاؤ اور اپنا دیدار کرا دو،
صبح کے وقت اسے 24 گھنٹے نہ پیاس ستائے گی نہ بھوک ستائے گی۔ تو پھر اس میں تو حضرت یوسف علیہ السلام کا کمال ہو گیا، ان کی شان یہ ہو گئی کہ جو انہیں دیکھ لے وہ ایک دن پورا اور ایک رات اسے نہ بھوک محسوس ہو نہ پیاس محسوس ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی شان یہ ہے، خود اندازہ لگائیے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہوگی۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آنکھ بھر کر محبت کی حالت میں مجھے دیکھ لے وہ اس جہان میں بھی راضی ہو گیا، آخری جہان میں بھی راضی ہو۔ تو ارشاد فرمایا کہ اسے یہاں کی پیاس بھی ختم ہو گئی، اسے وہاں کی پیاس بھی ختم ہو گئی۔ تو خود اندازہ لگائیے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کس قدر ورا الورا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، پھر علامہ اقبال نے ارشاد فرمایا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے جنہوں نے بچڑے کو دیکھا بولتے ہوئے اور اسے خدا مان لیا، اور جب حضور کائنات جلوہ گر ہوئے اس کائنات میں اس روئے عرض پر تو ارشاد فرمایا کہ پھر شرک کے بت ایسے پاش ہوئے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک میری امت سب کچھ ہو سکتی ہے لیکن مشرک نہیں ہو سکتی، دنیا کی کو پیارا کر سکتی ہے، دنیا کی ہو سکتی ہے، لیکن ارشاد فرمایا کہ میری امت مشرک نہیں ہو سکتی۔ یہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اور کس طرح علامہ اقبال نے اسے اپنے اس شعر میں بند فرما دیا، اور اس تصور کے اس خیال میں انہوں نے اس بات کو بند فرما دیا اور فرماتے ہیں کہ میں شرم و حیا کے سبب ان سر کی آنکھوں سے مدینہ پاک نہ دیکھ سکا۔ خالق کے کائنات جل جلالہ و منوال وہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے اس نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا۔ دعا کرتے ہیں ہمیں اسی پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعواہم الحمدللہ۔